قرآن میں امام نقی کا نام بھی ہے، قرآن میں امام تقی کا نام بھی ہے، قرآن میں امام عسکری کا نام بھی ہے، قرآن میں سورہ محمد بھی ہے، اور قرآن میں 10 سے زیادہ جگہ پر علی کا نام بھی ہے۔ کبھی کسی اور موقع پہ بات ہو کہ ائمہ کے قرآن میں کہاں کہاں نام ہے، اور قرآن مجید میں امام موسیٰ کاظم کا نام بھی ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے نام پر اللہ نے اس انداز سے آیت نازل کی ہے کہ یہ ایک کاظم نہیں ہے، یہ سارا گھرانہ کاظمین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پورا خانوادہ کاظموں کا خانوادہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر میں یوں کہہ دوں کہ آج اگر تشیع کی عظمت ہے، آج اگر نظام اہل بیت متعارف ہے، اگر آج ذکر اہل بیت آفاقی ہے، تو وہ کاظموں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اگر اپنے دشمن سے اس جیسا ہو کر، بعض لوگ کرتے ہیں نا اسی جیسا ہو کر رویہ، تو آج یہ تشیع یہاں تک نہیں پہنچتی۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ کفر کے دل میں بیٹھ کر علی علی کر رہے ہو، تو یہ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ در حقیقت کاظموں سے جڑے ہوئے لوگ۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ گھرانہ جو انفاق کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دارائی میں بھی اور ناداری میں بھی۔ جب ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں، جب ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں۔ رات جھنگ سٹی کے امام بارگاہ میں ترمذی برادران کے ہاں ایک جملہ مجھ سے پچھلی رات ہوا تھا کہ سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب ثروت ہوگا وہی سخی ہوگا۔ سخی ہونے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا پیسے ہوتے تو ہم بھی سخی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سخی ہوتے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا۔ اس کا رخ تبدیل کر لیجئے۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ قرآن اس گھرانے کا تعارف اللہ کروا رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ گھرانہ وہ ہے جو ان کا کام دینا ہے، ان کا کام دینا ہے۔ ہم سے نہیں پوچھو کہ ہم ان سے مانگتے کیوں ہیں، اللہ سے اعتراض کرو کہ اللہ نے انہیں دینے والا کیوں بنایا ہے۔ میں تو اسی سے مانگ رہا ہوں کہ جو دینے والے لوگ ہیں۔ بھائی قرآن مجید یا علی مدد پر قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ صلوات غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہم مولا سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد بولتے ہیں، ایک آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں 25 دلیلیں ہیں ہمارے پاس۔ اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دیکھنے کی بہت سے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ جس میں سے ایک آیت یہی ہے۔ ایک آیت اور سنا دیتا ہوں، کیا ارشاد ہو رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے میرے حبیب مجھ سے مانگو، مجھ سے کہو کہ مجھے یا اللہ ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما۔ میں ہر کام کا آغاز بھی سچائی سے کروں، میں ہر کام کو مکمل بھی سچائی کے ساتھ کروں۔ بہت سارے کام سچائی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں لیکن سچائی پہ ختم نہیں ہوتے۔ کارنامہ یہ ہے کہ سچائی پر شروع ہوا ہے تو کام سچائی پر ہی مکمل ہو۔ لہذا حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے خارجہ بھی اور داخلہ بھی سچائی کے ساتھ عطا فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ عزیزان گرامی غور فرمائیں گے، مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ نصیر مانگ رہے ہیں نبی اللہ سے، نصرت نہیں مانگ رہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا بہت شکریہ۔ نصرت اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے۔
اگر اللہ کے حبیب نے اللہ سے نصرت مانگی ہوتی نا تو صرف یا اللہ مدد بولتے. اگرچہ یا اللہ مدد بولنا عین توحید ہے جی، صرف بولتے، جائز ہی نہ ہوتا یا اللہ مدد کے علاوہ کچھ اور بولنا. یہ نبی اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. یا اللہ میری مدد کر. کیا مدد کر؟ مجھے بہترین مددگار عطا فرما. غور کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ مجھے میری مدد کر، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے بہترین مددگار عطا فرما. یعنی اللہ بھی مدد کرے گا تو علی کے ذریعے کرے گا. اللہ بھی مدد کرے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے کرے گا. ناصر نہیں مانگ رہے، نصرت نہیں مانگ رہے حضرت نبی مکرم، نصیر مانگ رہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں، بڑی عنایت، تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، مجھے معلوم ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، اگرچہ جھنگ کی مثال نہیں ہے وہ، جہاں آدھا گھنٹے تک بالکل سناٹا رہا. مجمع کوئی 1,500 آدمیوں کا تھا. تو بعد میں مجھے کسی نے کان میں کہا ذرا آپ اردو اپنی آسان کیجئے، یہ بات پہنچ نہیں رہی. لیکن جھنگ میں ایسا نہیں ہے، شہر ہے، قدیمی شہر ہے، صدیوں کی اس کی تاریخ ہے. اور اس ممبر پہ اظہر حسن زیدی بھی بیٹھ چکے ہیں، تو وہ شستہ زبان. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد کا. تو تھوڑا سا مجھے تسلی دیتے رہیے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. کیا اللہ یہاں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے نصیر مانگو. نصیر اس مددگار کو کہتے ہیں. ہر مددگار نصیر نہیں ہوتا، ہر نصرت کرنے والا نصیر نہیں ہوتا، ہر ناصر نصیر نہیں ہوتا، ہر عالم علیم نہیں ہوتا، ہر شاہد شہید نہیں ہوتا. غور فرما رہے ہیں آپ حضرات جی؟ یہاں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے نصیر مانگو، ناصر نہیں نصیر. میں بہت غور کر رہا تھا جناب زہرا کے زیارت نامے میں ایک جملہ ہے، السلام علیک ایتھا العلیمۃ الشہیدہ. سلام ہو اس فاطمہ زہرا پر جو شہیدہ بھی ہیں اور علیمہ بھی ہیں، عالمہ نہیں. بی بی کے زیارت نامے کو آپ جا کے دیکھیے، وہاں بی بی کے نام کے ساتھ علیمہ ہے. کیوں اللہ کے نبی نے، کیوں اہل بیت پیغمبر نے علیم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کبھی جہل کا گزر نہ رہا ہو. عالم کے لیے ممکن ہے ایسا ہو، اگرچہ اللہ نے اپنے آپ کو عالم بھی کہا ہے مگر علیم بھی کہا ہے. اللہ نے اس گھرانے کو علیم کہا ہے، اپنے آپ کو بھی علیم کہا ہے اللہ نے جی. البتہ بہت موٹا سا فرق ہے، بہت واضح فرق ہے. توحید ناشناس، توحید پرست ہمیں توحید کا عقیدہ نہیں سمجھائیں گے. ہم سے بہتر کوئی عقیدہ توحید نہیں جانتا. ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے جب ہم اللہ کو علیم کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، جب ہم مولا علی کو علیم کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. یہ شرک نہیں ہو رہا کوئی. تمہیں کیا پتا شرک کسے کہتے ہیں جب تمہیں اسلام کا نہیں پتا. مفاہیم ہیں، یہ معارف ہیں جو قرآنی معارف ہیں، قرآنی مفاہیم ہیں. جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ علیم ہے، جب ہم جناب زہرا کے لیے کہہ رہے ہیں بی بی علیمہ ہیں، تو ہرگز ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ دونوں برابر ہیں. کسی بچے کو بھی پکڑ کے شیعہ بچے کو بھی پوچھیں گے کیا جیسا اللہ ہے عالم ایسا ہی ہے جناب زہرا عالم ہے؟ کسی بچے کے ذہن میں بھی نہیں ہے. عقیدہ توحید ہمارا بہت واضح ہے، بہت روشن عقیدہ ہے ہمارا. تم ہاتھ پیروں والا اللہ رکھتے ہو تب بھی موحد رہتے ہو. ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانتے ہیں. ہمارے اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. غور کر رہے ہیں؟ بہت واضح بات ہے. اللہ عالم ہے، اہل بیت بھی عالم ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، علی علی ہے. ہرگز برابر نہیں ہے. وہ انہیں دینے والا ہے، یہ اس سے لینے والے ہیں. تو برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بہت روشن بات ہے. لیکن لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے دونوں کے لیے. یہ اپنے حساب سے علیم ہے، وہ اپنے حساب سے علیم. مثلا اللہ کے لیے لفظ توبہ میرے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں جی. ہمیں کہا جا رہا ہے استغفار کرو. اللہ نبی سے بھی کہہ رہا ہے فاستغفر ہو.
سورہ مبارکہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے استغفار کرو۔ اگر نبی کا استغفار تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ توبہ کر رہا ہے، اور توبہ بھی تائب بھی نہیں ہے، تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لفظ کسی اور معنی میں ہے۔ جب اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اس کا کچھ اور مطلب ہے جی۔ جب نبی سے کہہ رہا ہے آپ استغفار کریں گے، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ جب ہم سے اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ لفظ تو ایک ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تم کہتے ہو کہ اللہ سے بھی مانگتے ہو، علی سے بھی مانگتے ہو، شرک ہو گیا۔ اللہ سے مانگتے ہو پھر علی سے بھی مانگتے ہو، شرک ہو گیا۔ یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ شرک ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور علی سے بھی مانگتا ہوں، یہ شرک ہو رہا ہے، تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اس کو کیا کرے جاؤ گے تم؟ تو پھر پتہ نہیں کیا بولو گے ایسے لوگوں کو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کہتے ہیں یہ حدیثیں لے کر آئے تھے۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ساری مثالیں قرآن کی ہیں۔ اور کر رہے ہیں نا آپ حضرات؟ سب ماشاءاللہ نہیں بول رہے۔ بڑی عنایت آپ کی، بہت شکریہ جی۔ الفاظ مشترک ہو سکتے ہیں، معنی مشترک نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مختلف ہیں نا، لیکن متضاد نہیں ہے۔ بڑی عنایت، یہ اتنے سارے لوگ مختلف بیٹھے ہیں نا، ہر آدمی مختلف ہے۔ یہی تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جسے خلق کرتا ہے دوسرے سے مختلف بناتا ہے۔ دنیا میں جتنے دنیا میں بچے دنیا میں آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، ولادتیں ہو رہی ہیں، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے۔ مختلف ہونا اور ہے، متضاد ہونا اور ہے۔ متضاد ہوتے تو یہ فرش اعضا پر آ کے ہی نہ بیٹھتے۔ یہ ایک عقیدے والے لوگ ہیں جو مجلس اعضا میں آ کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے شیعہ آ کر بیٹھے ہیں۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے جی، کوئی بھی اس فرش اعضا پر آ کے بیٹھ سکتا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے نوکری ہمیں دی ہے، اور اس نوکری پہ کوئی بھی جا سکتا ہے۔ جو جتنی یہاں پر محنت کرے گا اسے نوکری اس کی بڑھتی چلی جائے گی، نوکری اس کی بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہماری نوکریوں کو قبول کرے۔ ہر ایک کا اپنا حصہ ہے اس عزاداری میں، کوئی کسی سے کم اور زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ ایک نے 1 لاکھ روپے دیے تھے، ایک نے 5 روپے دیے ہیں۔ کہہ رہے جی وہ 1 لاکھ والا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ نہیں، کیا معلوم یہ 5 روپے والا آدمی 1 لاکھ والے سے زیادہ بڑا ہو۔ اس لیے کہ ہر ایک کی نیت، ہر ایک کا معاملہ اس کے حساب سے۔ اور فرما رہے ہیں الفاظ مشترک ہیں۔ اگر ہم یا علی مدد بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے۔ کوئی شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کو معاذ اللہ رب اور اللہ نہیں بولتا۔ تم ڈھونڈتے ہو ہماری چیزوں کو، ڈھونڈتے ہو ہماری چیزوں کو، ڈھونڈ کے پھر اپنے مطلب کی تشریحیں کرتے ہو۔ بولتے ہمیں، تشریح تم کرتے ہو۔ میں بول رہا ہوں نا، میں توسل کا عقیدہ رکھتا ہوں، میں عقیدہ وسیلہ رکھتا ہوں، تو میں بتاؤں گا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہاں اللہ نے کیا کہا؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خاندان جو دارائی میں بھی ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ان کو دینے کا ان کے پاس اللہ نے جذبہ رکھا ہے، ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے۔
کہنے لگے مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو یہی ایک پیغام ہے قرآن مجید کا اور اس گھرانے کا کہ تم جذبہ عطا کو ایجاد کرو, اللہ تمہیں اپنا دروازہ بنا دے گا, اللہ تمہارے ذریعے سے عطا کرے گا. دیکھیے یہ بات تو ائمہ کی بہت اونچی ہے, بہت بلند ہے, آئیڈیل مثالیں ہیں, لیکن سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلے ہی صفحے پر کیا لکھا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلے ہی مرحلے پر, پہلے ہی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو الف لام میم یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی ریب نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ صاحبان تقوی کی ہدایت دینے کے لیے ہے, یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. اب صاحبان تقوی کی نشانی کیا ہے؟ اب صاحبان تقوی کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے. ھدی للمتقین کے بعد اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ان کی 3 نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, توجہ ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو انہیں ہم دیتے ہیں وہ انہیں بانٹ دیتے ہیں. ینفقون مما رزقناہم ینفقون, مما رزقناہم ہم دیتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے میں انہیں دیتا ہوں, اور ینفقون وہ بانٹ دیتے ہیں. تو عام متقی کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتا ہے. جو امام المتقین ہو وہ جو ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات مل کر پڑھیں گے. اللہ عام متقی کا کام یہ ہے کہ اسے اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹتا ہے. اور جو متقین کا پروردگار ہو, پروردش کرنے والا ہو, پرورش کرنے والا ہو, پالنے والا ہو, متقی ساز ہو, جو متقیوں کو بناتا ہے. اعینونی بالتقوی, اے میرے شیعو میری مدد کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں اے میرے شیعو میری مدد کرو تقوی کے ذریعے. تم جتنے متقی ہو جاؤ گے اتنے ہی میری مدد کر کے تشیع کو مضبوط کرو گے. شیعت کی مضبوطی کا ایک رستہ ہے جو تقوی ہے. میں اس بچے سے, اس جوان سے کہوں کہ تقوی کوئی خاص حلیہ نہیں ہے. ویسے بھی اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے, رویوں کا نام ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ رویوں سے معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. پیکنگ کا دور ہے نا آج کل, جس کی اچھی پیکنگ ہوگی اس کی دام اچھے لگیں گے. حلیوں والے لوگ نہیں, اصل حلیہ نہیں ہے. حلیہ رویہ ٹھیک ہو جائے, حلیہ خود بخود حلیہ اس کے مطابق ڈھل جائے گا. تقوی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہم فطری طور پر متقی ہیں, ہم پیدائشی متقی ہیں. ہم اللہ کے یہاں سے تقوی کا جذبہ لے کر آئے ہیں. ہر کام نہیں کریں گے, ہر جگہ نہیں جائیں گے, ہر پانی نہیں پئیں گے, ہر کھانا نہیں کھائیں گے, ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ جو نہیں کریں گے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. یہی تقوی ہے. بس یہی کام اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس سے انسان ولی بن جاتا ہے. اللہ متقیوں کو ولی بناتا ہے. اور اگر یہی جذبہ تقوی, یہی انداز مولانا, اگر یہی انداز اللہ کی خاطر ہو جائے تو اس سے انسان ولایت کے درجوں کو طے کرتا ہے, مراحل ولایت کو طے کر رہا ہوتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی ابھی زندہ ہیں, تقریباً 100 سال کی عمر ہمارے مجتہدوں میں سے ہیں.
ان کے گھر کے برابر والے گھر سے ایک بچہ چھت سے گر کے مر گیا. غسل و کفن دے کے جنازہ تیار کیا, دفنانے کے لیے میت اٹھا دی. جب میت لے کے چلے تو اس کی ماں بے ہوش ہو گئی. انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس میت کو روکو. بزرگ عالم ہے, عصا کا سہارا لے کے, اپنے خادم کا سہارا لے کے آئے, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. جی ابھی زندہ ہیں یہ جن کے میں ذکر کر رہا ہوں, ابھی زندہ ہیں. بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگے لے جاؤ اس کا کفن تبدیل کرو, اس کو کپڑے پہناؤ, اس کی ماں کو کہو کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے کل ما بہل موتا, قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہوتی ہیں. جی وہ کون, وہ قاری قرآن کہاں ہے جو مردوں سے باتیں کرتا ہے؟ وہ کیسے ہوگا؟ لے گئے بچے کو, استاد نے 1 مہینے کی چھٹی کر دی, درس نہیں دے رہے, مدرسہ اپنا نہیں پڑھا رہے, 1 مہینے تک چھٹی. پھر ایک مرتبہ اعلامیہ لگا کہ فلاں تاریخ سے استاد پڑھائیں گے, آیت اللہ جوادی حسن زادہ عملی. تو ہمارے استاد جو ان کے شاگرد ہیں, یعنی میں استادی شاگرد میں ان کا پوتا ہوں, تو ہمارے استاد جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں جب ہم 1 مہینے کے بعد ان کی کلاس میں گئے تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ایک سوال ضرور کرو گے کہ میں نے یہ کیا کیا, مردے کو زندہ کیسے کر دیا, بچے کو میں نے زندہ کیسے کر دیا. تو بس ایک ہی جواب ہے اس کا مختصر سا, اس کے اوپر غور کر لو اور آگے بڑھو, آج کی کلاس پڑھو, اس پہ زیادہ غور نہیں کرو. اور اس کا جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا, ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا. اگر انسان تقوی کی منزلوں کو طے کرے تو اللہ ولی بنا دیتا ہے. حرام حلال کا خیال رکھ رہا ہو, یہ شریعت نے حرام کیا ہے, یہ شریعت نے حلال کیا ہے, یہ واجب قرار دیا ہے. حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا کیا کہ استاد بتائیے عرفان کا نصاب کیا ہے, عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے, علم عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمانے لگے گناہوں سے بچنے سے. تم جتنے گناہوں سے بچتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں عارف بناتا چلا جائے گا. عارف کا مطلب ہے ولی ہے. عارف کامل ہوتا ہی ولی ہے. عارف کامل اگر کوئی ہو جائے تو وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے, وہ مردوں سے باتیں کرتا ہے, جی وہ جانوروں کی زبان سمجھنے لگ جاتا ہے, وہ دل کا حال سمجھنے لگتا ہے. ایک ہمارے استاد اصفہان میں درس خارج دیتے ہیں, مجتہد ہیں, آیت اللہ باقر فخار. میں ان کے پاس کلاس میں, تو ہم ظاہر موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے, ادبیات کی کلاس ہو رہی ہے تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی اور موضوع پوچھیں. تو پھر ہم ان کے گھر جاتے تھے, 4-5 ہم دوست مل کے ان کے گھر جاتے تھے, سوالات جمع کر کے لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ میں ان کے ہاں گیا, ہم گئے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو سوالات کیے. جو جوابات وہ دے رہے تھے وہ میں سوچنے لگا, انہیں بالکل نہیں پتہ تھا اس بات کا, یعنی ہم نے نہیں بتایا تھا, کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں مجلس پڑھتا ہوں. تو جب وہ جواب دینے لگے تو میرے ذہن میں 2-3 مرتبہ آیا کہ یہ والا جو جواب ہے ان کا, یہ میں کسی مجلس میں پڑھوں گا جا کے. بڑا اچھا جواب ہے, بڑی اچھی گفتگو ہے, تو اسے میں جا کر کسی مجلس میں خطاب میں پڑھ دوں گا. تو جب میں نے 2-3 مرتبہ سوچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرایا, کچھ دیر مسکراتے رہے, کہنے لگے مجلس میں جا کے نہیں پڑھنا, اسے اپنے لیے رکھو. یہ پھر اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا, یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. یہ جو اہل تقوی لوگ ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں, پھر اللہ انہیں عارف بناتا ہے. پھر یہ عارف کامل ہو جاتے ہیں تو یہ ولی ہو جاتے ہیں, پھر یہ ولی ہو جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں, میں بہت سارے ان بزرگوں کی زیارت کا شرف یاب رہا ہوں. اللہ کرے کچھ کوئی ہلکا پھلکا اثر ہمارے اندر آئے. اور فرما رہے ہیں تو عام متقی آدمی اگر اپنے تقوی کی منزلوں کو طے کرے تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے, اس کے ذریعے سے دیتا ہے, اس کے ذریعے سے عطا کرتا ہے. تو جو امام المتقین ہو, جو متقی ساز ہو, جو ولی ساز ہو, جو ہر ولایت کے سلسلے کا امام ہو, دنیا کا کوئی ولی آپ کو نہیں ملے گا جو علی علی نہ کرتا ہو.
جو مولا علی کا ذکر نہ کرتا ہو، جو مولا علی سے پیار کا اظہار نہ کرتا ہو، جو علی کا دیوانہ نہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو اللہ ولی بنائے اور وہ علی علی نہ کرے۔ اور فرق رہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، ہم ان سے مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں۔ اب وہ مفہوم روشن ہوگا کہ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ ان کا کب ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ بات روشن ہے میری؟ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ وہ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے، یہ دے دیتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہے، پھر اللہ ایک مرتبہ اللہ نے ہاں کہہ دیا، یا اللہ تو نے مجھے باب الحوائج بنایا، تو نہیں کہا ہے نا یہ میرے دروازے پر آئے، آ گئے۔ یہ خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ یہ علی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جا رہے، یہ اللہ کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ نظام الہی، نظام تعاون، نظام توسل، نظام توکل، نظام شفاعت متاثر ہو جائے گا اگر ان کے ذریعے سے نہیں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، دوسری صفت ان کی ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، یہ غصہ پی جانے والے لوگ ہیں۔ تم اپنا ظلم بتاؤ کتنا ہے، ہم اپنی برداشت بتائیں گے کہ اتنی ہے۔ ہماری برداشت، ہماری تحمل مزاجی کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ وعافین عن الناس، اور یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت کے ساتھ ہے، تبھی تو 1400 سال کے بعد ہر جگہ علی علی ہو رہا ہے، ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ اور حسین ابن علی کا کون سا شہر ہے جہاں حسین کا مزار نہ بنا ہوا ہو؟ یہ زری کیا ہے؟ یہ ذخانے کیا ہیں؟ ہر شہر میں، ہر گلی میں امام حسین کا مزار بنا ہوا ہے۔ صرف کربلا میں نہیں ہے، کربلا تو اصل امام کی بدن مبارک وہاں موجود ہے، لیکن جگہ جگہ حسین ابن علی کا مزار بنا ہوا ہے۔ یہ امام بارگاہ امام حسین کے مزار ہیں۔ جب میں کربلا نہیں جا سکتا ہوں، جب میرے پاس توانائی نہیں ہے کہ میں کربلا جاؤں، تو امام بارگاہ میں آ جاتا ہوں، اس ذریعے پر جا کے سلام کرتا ہوں۔ میری نیت میں یہی ہوتا ہے کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں، اور ہمیشہ جب میں امام بارگاہ میں امام حسین کو سلام کرنے آتا ہوں تو علم سے گزر کے جاتا ہوں۔ جیسے کربلا جاتا ہوں تو پہلے حضرت عباس پر جاتا ہوں، پھر امام حسین کے پاس جاتا ہوں۔ وہاں کربلا میں حضرت عباس کا مزار ہے، یہاں ہمارے امام بارگاہ میں علم ہے۔ اللہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، خدمت کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا، بہت لمبی گفتگو نہ کروں۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا سائل نے، بما یعرف الامام، کیسے امام کو پہچانے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص آگا دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں، ہم کیسے مانے کہ امام ہے؟ فرمایا بخصال، نشانیوں سے پہچانا۔ اولھا، سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے، سنا دوں؟ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا امام کسے کہتے ہیں، امام کی نشانی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سب سے پہلی ایک نشانی یہ ہے، یکون علیہم حجت، وہ پوری امت پر حجت ہوتا ہے، ہر شخص مانے گا کہ یہ امام ہے۔ جی، دشمن بھی مانے گا، اپنا بھی مانے گا، کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ عالم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ صاحب کردار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان سے کوئی بڑا آدمی ہے، مانیں گے ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔
فرد فرد پکار کر کہے گا ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. یہ نشانی ہے امام ہونے کی. دل سے آواز آئے گی دشمن کے بھی اور چاہنے والے کے بھی کہ امام میرے یہی ہیں. اچھا وہ پھر دشمن کیوں رہ گیا؟ جب اس پر واضح ہو گیا کہ میرا امام یہی ہے تو اس پہ پھر یہ مان کیوں نہیں رہا؟ دشمن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے دنیا. یہ ہے دنیا. یہ دنیا کی وجہ سے نہیں مانتا، اس لیے کہ محروم ہو جاتا ہے جب ان کے پاس جاتا ہے، مال سے محروم ہو جاتا ہے. اگرچہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. ہم اگر 7 دن تک مال سے محروم رہتے ہیں نا تو ہمارے امام ہمیں 7 دن سے زیادہ پریشان رہنے نہیں دیتے. ہمارے لیے ایسے ایسے رستے نکل آتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا مجھ سے چھن جائے گی، میرے پاس پیسہ نہیں رہے گا اگر میں نے اس گھرانے کو مان لیا. لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس نے اہل بیت کو دشمنی کے باوجود بھی نہ مانا ہو. ابن عباس کا سامنا ہو گیا عمرو عاص کے ساتھ. کون ہے عمرو عاص؟ شام کی حکومت کا وزیر خاص. جی مولا علی کی شہادت کے بعد ابن عباس اور عمرو عاص کا آمنا سامنا کسی ایک سفر پر ساتھ ہو گئے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اب تو اولاد علی کا پیچھا چھوڑ دو، اب تو ان کو تکلیفیں دینا چھوڑ دو. علی کو تم نے اپنے رستے سے ہٹا دیا، حسن کو تنگ نہیں کرو، حسین کو اذیت نہیں پہنچاؤ. کہنے لگا تم مجھے کیا سمجھاؤ گے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم علی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ میں تو علی کے مرنے پر، علی کو قتل کروانے کے باوجود میں علی کے مرنے پہ رویا تھا. کیا ماجرا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم نے قتل کروایا علی کو، ہم قاتلان علی میں سے ہیں، مگر جب علی کو مارا گیا اور علی کا جنازہ دفنا دیا گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں نے کہا تھا انسان مار دیا گیا. کہنے بیٹھو ابھی یہاں پر. اپنے خیمے میں گیا، اپنا صندوق اٹھا کر لے آیا، اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے ایک کاغذ ملا، ایک تحریر نکلی. کہنے لگے دیکھو یہ میں نے جب ہم نے علی اس دنیا سے گئے تھے نا تو میں نے علی کی شان میں قصیدہ کہا تھا. جی اب اس کا وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے، عرب دنیا کا محاورہ ہے، وہ اس کے کلام کا پہلا مصرع ہے. اور وہ اللہ اکبر، الفضل ما شہدت بہ العادا، یہ پہلا مصرع ہے عمرو عاص کے اس قصیدے کا جو اس نے مولا علی کی شان میں کہا ہے دشمن مولا کا. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فضیلت ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الفضل ما شہدت بہ العادا، جب کسی کی فضائل کو کوئی دشمن بیان کرے تو سمجھو یہ فضیلت ہے. لہذا یکون علیہم حجت، ایک دلیل یہ ہے کہ وہ حجت ہے سب کے اوپر. توجہ ہے؟ دور ہو جاؤں گا اپنے مضمون سے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ تھوڑا سا مجمع بھی تھکا ہوا ہے، خستہ ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ کیسے طے کریں گے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ بڑے نبی ہیں، حضرت خضر چھوٹے نبی ہیں، ایسے ہی ہے. مگر حضرت خضر حضرت موسیٰ کو پڑھا رہے ہیں. قرآن میں سورہ نحل کے اندر پورا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کو حضرت خضر پڑھا رہے ہیں، اور وہ 3 باتیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں کہ وہ دیوار گر رہی تھی اسے سیدھا کر دیا، وہ کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک جوان بچے کو مار دیا، قتل کر دیا حضرت خضر نے. تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ پھر آپ نے گرتی ہوئی دیوار کو بغیر مالک کی بتائے ہوئے اور اس سے اجرت لیے بغیر آپ نے اس دیوار کو بنا کے کھڑا کر دیا.
جی پھر آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، لمبا واقعہ ہے قرآن کے اندر۔ تو حضرت خضر ہر سوال کے اوپر کہتے تھے کہ تم میں برداشت نہیں ہے، میں نے تمہیں روکا تھا، تمہیں سمجھایا تھا مجھ سے سوال نہیں کرو گے، مگر تم مجھ سے سوال پر سوال کر رہے ہو، لہذا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا اور حضرت خضر سے کہا کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا حضرت خضر نے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور پھر تینوں باتوں کو بتایا کہ میں نے سوراخ کیوں کیا تھا، میں نے دیوار کیوں ٹھیک کی، میں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، وہ تینوں کے جواب دیے حضرت خضر نے۔ حضرت خضر موسیٰ کو پڑھاتے ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت خضر کو پڑھاتے ہیں۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی امام موسیٰ کاظم کی تو گہوارے میں سرکار لیٹے ہوئے ہیں، اور لوگ مسلسل، جو اس گھرانے کا دستور ہے کہ دروازہ کھلا رہتا ہے، آنے جانے والوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک وقت میں 25 آدمی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، 50 کھڑے ہوئے ہیں اندر آنے کے لیے۔ امام کا گھر ہے، امام صادق کا گھر ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولا میں کچھ احرام کے متعلق آپ سے سوالات رکھتا ہوں، کچھ عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے احرام سے متعلق کچھ سوالات کرنے ہیں۔ رش بہت زیادہ تھا، ایک شخص یہاں سے امام سے پوچھ رہا تھا، دوسرا وہاں سے حضرت سے پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت نے اس سوال کرنے والے سے کہا وہ جو گہوارے میں میرا بچہ لیٹا ہے اس سے پوچھو۔ تو وہ سائل کہتا ہے میں حضرت کے پاس گیا، قریب گیا، گہوارے میں امام موسیٰ کاظم لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے فصیح زبان میں جواب دیا، ورنہ بچہ فصیح زبان میں نہیں بولتا۔ اگر بچہ بولنا بھی شروع ہو جائے 1 2 3 سالوں کے بعد تو اس کی زبان فصیح نہیں ہوتی۔ یہ گہوارے میں ہے اور فصیح بول رہے ہیں، صاف زبان، عربی زبان میں گہوارے میں لیٹے ہوئے بول رہے ہیں۔ تو جب وہ بات کرنے لگا، سوال کرتا ہے، حضرت جواب دیتے ہیں، تو ایک اور صحابی ساتھ کھڑے تھے وہ بھی قریب آ گئے، ایک اور کھڑے تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ چند صحابی گہوارے کے قریب کھڑے ہیں اور سوالات کے جوابات سن رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا، توجہ چاہوں گا، ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہ آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ تو آواز دے کر کہا خضر تم تو جانتے ہو کہ ہمیں پیغمبر سے علم منتقل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ یکون علیہم حجۃ، سب پر روشن ہوگا کہ یہ امام ہے۔ نہ ماننا اور بات ہے، بہت سارے لوگ اللہ ہے اس پر اتنی دلیلیں لوگ نہیں مانتے، اچھا کوئی اور چیز لاتے بھی نہیں ہے اس کے مقابل میں، چلو بھائی اللہ نہیں مان رہے کچھ اور لاؤ، کوئی اور آپشن ہے تمہارے پاس، کوئی اور راستہ ہے تمہارے پاس، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہو، نہیں مان رہے، ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو کچھ اور ہے، تو اس عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ چلے گا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس توڑ نہیں ہوتا، جواب نہیں ہوتا، مگر مانتے نہیں ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے علی کو، دوسرا علی بھی نہیں لائیں گے، یا علی جیسا کوئی لے کر آؤ، یا علی کو مانو۔ اسے کہتے ہیں یکون علیہم حجۃ، طے ہو جائے گا کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ اس سے بڑا آدمی اور اس سے بڑا وجود نہیں ہے۔ میں خوف کھا رہا ہوں کہ میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی امام نے کچھ صفات بیان فرمائی کہ یہ خصال ہیں۔ فرمایا مثلا فرمایا کہ فَيُسْأَلْ فَيُجِيبْ إِن سَكَتَتْ ابتداءً، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان سے جو سوال کیا جائے گا یہ اس کا جواب دیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ما ادری مجھے نہیں پتا، یہ اس کا جواب ضرور دیں گے، اگرچہ ابتدائی طور پر خاموش رہیں، اور ان کا خاموش رہنا ان کے عدم علم پر دلیل نہیں ہوتا، سائل کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، پوچھنے والے کو ہمت بندھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کہ یقدر ان یتکلم بکل لسان، وہ ہر زبان میں بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جتنی، یہ امام موسیٰ کاظم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہر زبان میں بول سکتے ہیں۔ ہر زبان جب کہہ دیا بکل لسان
تو انسانوں کی زبان ہے یا جانوروں کی زبان ہے؟ ہر زبان سے مراد ہر زبان ہے۔ جانور بھی اگر ان کے پاس کھڑا ہے اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے مولا یہ کیا بول رہا ہے، تو وہ بتا دیں گے کہ جانور بول کیا رہا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ ایک شخص آیا ہے، فارسی زبان ہے، عربی میں بولنا چاہ رہا ہے، اس کا لہجہ عربی کا نہیں تھا، فارسی لہجہ تھا۔ حضرت نے فرمایا تم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دو، ہم تم سے فارسی میں ہی بات کریں گے۔ لہذا یہ ہر زبان میں بولنے والے لوگ ہیں۔ عزیزو، امام موسیٰ کاظم نے اپنی زندگی کے مختلف اور مشکل امامت کو گزارا ہے۔ 14 سال قید۔ کبھی تصور کریں 1 سال اگر کوئی قید میں رہے، 1 دن کوئی اگر جیل میں رہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ 1 2 3 سال نہیں، 14 سال 14 سال کی قید۔ بدن مبارک میرے مولا کا اتنا نحیف ہو گیا تھا کہ جب ایک چاہنے والے نے سفارشیں کروا کر کے کسی طرح امام کی زیارت کر لو، اجازت پائی کہ جاؤ دیکھ لو اپنے امام کو۔ کتنا مشکل دور تھا شیعوں کے لیے۔ میرے اور آپ کے اگر کوئی بزرگ اسیر ہو جائیں، کوئی ہمارا رہنما قید میں چلا جائے، تو ساری قوم باہر نکل آتی ہے نا۔ اس وقت کے شیعوں نے کچھ نہیں کر پائے، اپنے امام کو آزاد نہیں کروا پائے۔ امام قید میں ہے، کیسے پہنچا ہے امام کو دیکھنے کے لیے؟ تو ایک چھوٹا سا سوراخ سا تھا کہ اس میں سے اپنے امام کو دیکھو۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں پلٹا، میں نے زندان بان سے کہا، میں نے کہا وہاں کوئی نہیں ہے۔ کہا وہاں تمہیں کوئی چادر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہاں ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ کہ وہی تمہارا امام ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ وہ شخص جب کہتا ہے نا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، تو وہ اندر گیا زندان کے اندر، اور ایک منظر اس دیکھنے والے نے عجیب دیکھا کہ زندان بان نے اسے دکھانے کے لیے امام پہ ہاتھ اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بہت مشکل وقت تھا، یہ تڑپ کر رہ گیا میرے امام کو تو نے کیا کر دیا۔ عزیزانو، ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر ہمارے والد پر کوئی ہاتھ اٹھائے، ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر ہماری زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے، ہماری بچی کو کوئی مارے، تو کیا گزرتی ہے ہمارے اوپر۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا میری زوجہ سے میرے اختلافات چل رہے تھے، جھگڑا بڑھا، میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن بعد جب میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا نا، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا، تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی، وہ صاحب کہتے ہیں میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو اور آپ غصے پر قابو نہ پا رہے ہو تو اتنا ضرور خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بچی دیکھ رہی تھی، اور 3 دن سے وہ بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، آپ رو رہے ہیں نا، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی امام راستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے مولا سے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں آتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، جب گزرتا ہوں اس گلی سے مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ ایک چاہنے والے کے سامنے اس کے امام پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہو، کیا گزرے گی ایک شیعہ کے لیے، کیا گزرے گی ایک چاہنے والے کے لیے۔ یہ حالات ہیں اس زمانے کے شیعوں کے، یہ حالات ہیں امام موسیٰ کاظم کے۔ ہارون رشید کو کسی نے جا کر کہا کہ ہارون آج ہم نے ابو العطا کو بغداد میں دیکھا ہے۔ تعجب سے کہنے لگا ابو العطا تو مدینے کا بہت بڑا ادیب اور شاعر ہے، اس کا بغداد سے کیا تعلق، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔
کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ نہیں ابو العطا ہی ہے، وہی شاعر جو بغداد، وہی شاعر جو مدینے کا رہنے والا ہے۔ سپاہیوں کو روانہ کیا، ڈھونڈ کر لاؤ، بس یہ روایت سنا کر مجلس ختم کر رہا ہوں، ڈھونڈ کر لاؤ ابو العطا کو کہاں ہے۔ ایک سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے ابو العطا، لے آئے ابو العطا کو دربار میں بٹھا دیا، لا کے کرسی پہ بٹھا دیا۔ ہارون نے کہا کہ تم مدینے سے یہاں بغداد کے کیوں کر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہ مجھے فلاں فلاں کام تھے جس کی غرض سے میں آیا ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں، فلاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ کہنے لگے ہمیں فلاں شعر سناؤ، ہمیں فلاں نظم سناؤ۔ ابو العطا سے کلام سنتا رہا، ساری رات محفل سجی رہی۔ درباریوں میں سے کسی نے آواز دے کر کہا ہارون کو کہ وہ فلاں نظم جو ابو العطا نے فلاں محفل میں سنائی تھی، جس کے بعد پھر شاعروں نے کلام نہیں پڑھا تھا، یہ کہہ کر محفل ختم کر دی تھی کہ اس سے اونچا کلام کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کلام سنیں۔ ہارون نے کہا ابو العطا وہ کلام سناؤ۔ تو ابو العطا بولے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ملے گا؟ کہنے لگا جو مانگو گے دوں گا۔ انہوں نے پھر اقرار لیا جو مانگوں گا دو گے؟ کہا جو مانگو گے دوں گا۔ کلام سن لیا، جب کلام مکمل ہو گیا تو کہنے لگا مانگو، کیا مانگنا چاہ رہے تھے؟ کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو، تمہاری قید میں میرا مولا موسیٰ کاظم ہے، اسے آزاد کر دو۔ ہارون کچھ دیر کے لیے عزادار و خاموش بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا 2 دن بعد میں تمہارے امام کو آزاد کر رہا ہوں، جاؤ زندان کے دروازے پر جا کے اپنے امام کو لے لینا۔ اب میں آپ رونے والوں سے پوچھتا ہوں، ایک چاہنے والے کے لیے کیسا مرحلہ ہوگا؟ خوشی خوشی پہنچے ہیں مسافر خانے میں اپنی زوجہ کے پاس، بچوں کے پاس، مبارک ہو میری وجہ سے میرا امام 14 سال بعد رہا ہوا۔ ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا مقام ہے۔ کیسے یہ 2 دن انہوں نے کاٹے ہوں گے، جب 2 دن بعد دروازہ زندان پہ صبح سے جا کے بیٹھ گئے۔ ابو العطا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کچھ اسیروں کو رہائی مل رہی تھی، کچھ نئے اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا، تو زندان کا دروازہ جو کھولتا تھا میں نے اس سے پوچھا آج میرے مولا امام موسیٰ کاظم کو آزادی ملنی ہے، بتاؤ میرا امام کب آزاد ہوگا؟ تو مجھے یہ کہہ کے ٹوک دیا جاتا تھا کہ بیٹھے رہو، ابھی کچھ دیر بعد معلوم ہوگا۔ ابو العطا کہتا ہے صبح سے لے کر ظہر ہو گئی، ظہر سے عصر آ گیا، میں نے پھر دروازہ کھلا تو میں نے پوچھا میرا امام کب آزاد ہوگا؟ کہنے لگے بس کچھ دیر بعد تمہارے امام کو لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے خوشی ہونے لگی، میں تیار کھڑا ہو گیا، اب دروازہ کھلے گا میرے امام آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں دروازے کی طرف، کھڑا ہوں امام کے استقبال میں، تو کیا دیکھا؟ ایک تختے پر جنازہ ہے، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی۔ کہنے لگے ہاذا امام الرفضا فارفوہ، یہی شیعوں کا امام ہے جسے آج آزاد کر دیا گیا۔ ماتم حسین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب